ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. ANP سے حیدر علی شاہ صاحب بھی لائن پہ موجود ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب السلام علیکم. شاید میری بات سن نہیں پا رہے. ہلو شاہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. جناب علی, وقت تھوڑا مختصر کیا کہنا چاہیں گے صوبوں کے معاملے پہ؟ آج بھی بحث چلتی رہی آپ کے ساتھ, MQM بھی ناراض ہے اور وہ قرارداد کا بھی معاملہ ہے, کیا کہیے گا اس بارے میں؟ نہیں جی, یہ تو MQM والوں کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ قرارداد لائے صرف اس لیے تھے کہ صرف ہزارہ والوں اور سرائیکی صوبوں والوں کو خوش کرنا تھا, لیکن آج جو وزیر اعظم نے صاف کہا اور سب کو جب بلایا تو پھر وہ لائن پہ آ گئے کہ نہیں, اب جو قانون کے مطابق جس طرح قرارداد یا ریزولوشن بنی ہے تو وہ بنائیں گے اور تمام پارٹیاں مل کر اس کو پاس کریں گے. اور ہزارے کا جو بات تھی وہ تو بالکل رہ گئی, کیونکہ ہزارے کی جو یہ محروم کے وغیرہ کا ذکر کر رہے تھے اس کو پوری نہیں کر سکے, لیکن صرف یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے بات جو ان لوگوں نے ہزارہ تک پہنچانا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہزارہ تک پہنچا لی, اور لیکن جو آپ کی شکایات تھیں وہ اب دور ہو گئیں, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی, معذرت خواہ, شاید سے بعد میں بات کریں گے. عارفہ صاحبہ, میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گا. یہ تمام جو بحث مباحثہ ہے اس میں پھر شکایت لوگ آپ سے کر رہے ہیں اور پر امید آپ سے کہ PMLN کوئی اسٹرانگ رول نہیں کری. عارفہ صاحبہ کیا فرمائیں گی؟ جی, PMLN ہی صرف ایک اسٹرانگ رول ادا کر رہی ہے. PMLN کسی میں نفرت پیدا نہیں کر رہی ہے. ابھی آپ نے میرے بھائی کی باتیں سنی, یہ جو بزنس مین بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, قوم حساب لے گی, قوم یہ کرے گی, وہ PTI کا جلسے آپ دیکھ لیجئے, اس میں سوائے اس کے کہ صرف نفرت یوتھ میں ڈالی جا رہی ہے, which is very unfortunate, کہ قوم حساب لے گی, یہ کرے گی, وہ کرے گی. دیکھیے, سولوشنز لے کے آئیں, طریقے سے بیٹھیں, کمیشنز بنائیں, آپ بیٹھ کے بات چیت کیجئے. ہم لوگ اوپن ہیں, سب مل جل کر چیزوں کو طے کریں. بہت سی سیاسی پارٹیز ہیں, مل کے بیٹھ جائیں اور جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. سب سے زیادہ آواز PMLN نے اپوزیشن میں اٹھائی ہے. میرے جو بھائی آپ کے پاس کراچی میں بیٹھے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کولیشن میں تو ہم ہیں, لیکن کولیشن میں آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی, تو پھر کولیشن چھوڑ دیں. ہم نے ایٹ لیسٹ کولیشن چھوڑ کر آواز اٹھائی ہے. PMLN نے سب سے پہلے یہ رول ادا کیا. اس کے باوجود آپ کبھی نورا کشتی کہہ دیتے ہیں کچھ, صرف اپنے اس ہماری جد و جہد کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کچھ سننا پڑتا ہے, کیونکہ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اپنا رول کیا ہے, ان کے پاس دکھانے کو کچھ نظر نہیں آتا, تو وہ کہتے ہیں PMLN اپنا رول ادا نہیں کری. کہاں رول ادا نہیں کیا مجھے بتائیے, کہاں ہم نے آواز نہیں اٹھائی؟ کیا ہم نے, چاہے وہ میمو اسکینڈل تھا, چاہے کچھ تھا, ہم کورٹ تک کس چیز کو لے کے نہیں گئے؟ ہم نے پھر بھی کسی کو ڈائریکٹلی ایکیوز نہیں کیا. ہم نے صرف وہ چیزیں کی کہ جو چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے ان کے لیے ہم نے پہلا قدم اٹھایا. اس وقت آپ یہ ایک, میں آپ کو مثال دیتی ہوں, کراچی میں آپ نے جلسہ کروایا ان کا PTI کا, میں نے نہیں کرایا. کے اندر اتنا انریسٹ ہے محترمہ, میں نے نہیں کرایا, انہوں نے خود ہی کیا تھا. جی انہوں نے خود کیا, لیکن وہاں آ کے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی کراچی کے مسائل کی. جب وہ جلسہ کرتے ہیں تو صرف ایک پیپلز پارٹی نے یہ کیا, PMLN نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. بھئی فار گاڈ سیک, آپ کیا کر رہے ہیں؟ What do you have to offer? فیصل صاحب, اس میں مجھے آپ ٹائم دیجیے گا. کریں گے آپ. ہم نے تو کل جلوس نکالا, ہمارے سارے بزنس مین سڑکوں پر تھے, گورنر ہاؤس گئے, ہم نے گیس کے لیے ڈیمانڈ کی. ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے پنجاب کی, اس کی ہمیں تکلیف ہے. بجلی نہیں ہے ہمارے اس وقت, تکلیف سن لیجیے. کچھ کرنا تھا. جی خورشید صاحب فرمائیے. خورشید صاحب, دور بیٹھ کے بڑا فیصل صاحب, یہ انہوں نے, میری بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے. نہیں نبی صاحب, میں آپ کے پاس خورشید بھائی ایک سیکنڈ, خورشید صاحب ایک سیکنڈ ٹھہریے. خورشید صاحب, عارفہ صاحب ٹھہریے. نبی صاحب میں آپ کے پاس تسلی سے آ رہا ہوں. خورشید صاحب ایک سیکنڈ. نبی صاحب میں آپ کے پاس تسلی سے آ رہا ہوں تاکہ آپ آرام سے جواب دے سکیں سب کی شکایات کا. میں آپ کو جمپ صرف اس لیے کیا معذرت کے ساتھ. جی خورشید صاحب, آپ بھی شکایت کر لیجئے تاکہ نبی صاحب تسلی سے جواب دے سکیں. فرمائیے. ہماری شکایت کی سیاست نہیں ہے, ہماری آگے بڑھنے کی سیاست ہے. قوم کو ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سامنے لانے کی سیاست ہے. خورشید صاحب فرمائیے. ہم چاہتے ہیں اس میں کمیشنز اور کمیٹیز بنائی جائیں, خورشید صاحب فرمائیے, کا حل نکالا جائے. فیصل صاحب, یہ بات یہ ہے کہ PTI کے جلسوں کے اندر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ان کو جلسے کے لیے یہی کچھ منٹ ملے ہیں. یہ PTI یہ یہاں پہ ٹی وی پہ جلسہ کر رہے ہیں. ان کو جلسے کے لیے اور تو کوئی یہاں کے سنتا نہیں ہے ان کی, تو یہ یہاں ٹی وی پہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. 4 سال سے یہ یہیں پہ بیٹھ کے جلسے کر رہے ہیں, کیونکہ اور تو کہیں آتا کوئی نہیں ہے. ہم پھر یہاں چپ ہو جاتے ہیں, ہمارے کو تو لوگ وہاں سے سن لیتے ہیں, ان کو یہاں سن لیں.
تو بات یہ ہے کہ یہ قوم کو بیوقوف بنانا ان کی بات تو سن لیجیے، بیوقوف بن کے تھک گئی ہے، اب قوم یہ بیوقوف اور نہیں بنے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا نہیں کیا، ہاں جی انہوں نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے پنجاب کی گیس بند کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی منصفانہ تقسیم گیس کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شاید گیس کسی اور ملک سے نکلتی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی کہ کل گورنر صاحب وہاں چلے گئے، تو کیا گورنر صاحب جو ہیں وہ اپنا پی ایم ایل این نے ان کے پاس بھیجا تھا؟ یہ تو پھر شاید پیپلز پارٹی کی مہربانی ہے کہ ان کے گورنر وہاں پہنچ گئے۔ ابھی بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جنوری میں تو آپ پوچھیں بھی نہیں ہم سے گیس کا۔ کروڑوں مزدور پنجاب کے اندر بے روزگار ہو چکا ہے، اس میں ہونا نہیں ہے۔ جو چولہے ٹھنڈے یہ کر رہے ہیں، یہ چولہے تو ویسے ہی ٹھنڈے کر دیے ہیں انڈسٹری بند کر کے انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو بولیں کہ خدا کے واسطے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جلسے بند کریں، یہ قوم کو جواب دیں، اور پنجاب کے عوام کو یہ جواب دیں۔ پی ایم ایل این جو 62-64% کے اوپر قابض ہے۔ نوید صاحب اب آپ تسلی سے ان تمام شکایات کا جواب دے لیجیے۔ دیکھیے میری بات سنیے، بہن تحمل سے کر رہی تھی، بہن نوید صاحب کی سن لوں۔ میسج دیا ہے، آئی لائک ٹو انڈرسٹینڈ میسج کیا تھا اس میں، نفرت کے علاوہ کیا میسج تھا اس میں، واٹ سولوشن ہے دی گیون؟ میں آپ کو عوام کی آواز پیش کر رہا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیں۔ ہم لوگ تو سولوشنز نکال رہے ہیں۔ اچھا جی ہم چپ ہو جاتے ہیں، آپ جلسہ کر لیں۔ نوید صاحب فرمائیے، آپ جلسہ کر لیں جی، آپ کے پاس یہی چند منٹ ہے، اس پہ جلسہ کر لیں۔ اچھا آپ دونوں تحمل رکھیے، نوید صاحب فرمائیے۔ دیکھیں جتنی یہاں بحث ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں بھی پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں میرے فاضل دوست جو ہیں خورشید عالم صاحب، پہلے آپ نے کہا یہ انڈسٹریسٹ ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں نے تو پوچھا تھا کہ آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کہ جی میں بزنس مین ہوں، لیکن ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی الحمدللہ، تو میں سمجھتا نہیں الحمدللہ تو ایسے آپ نے کہا ہے کہ جیسے اچھا میں الحمدللہ بات یہ ہے فیصل بھائی، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ دونوں بیچارے اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ نوید صاحب کی سن لیں، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے، مسئلہ یہ ہو گیا سارا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو نوید صاحب کی بات تو سن لیں۔ نوید صاحب فرمائیے، آپ نوید صاحب تحمل سے فرمائیے۔ آپ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ابھی میرے دوست جو ہیں نا وہ کیونکہ نئے پالیٹکس میں بھی آئے ہیں تو اس لیے جوش بہت ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا۔ جی بالکل، بہت اور بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ لینے والا تھا نہیں۔ آج ان کو ایک جلسے کے بعد خیالات آ گیا کہ عوام پوچھ رہی ہے، عوام جو پوچھ رہی ہے، عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جس چیز کی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس ہے کیا۔ جہاں تک گیس کا تعلق ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ریپرزنٹیشن مسلم لیگ نون کو کہ چیف منسٹر صاحب کو وہاں کرنی چاہیے تھی جب 18th امینڈمنٹ بن رہی تھی۔ اس وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا شیئر کٹ تو نہیں رہا، ہمیں کس طرح شیئر ملے گا۔ اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اور نیچرلی جب اس کے اندر آواز نہیں اٹھائی گئی تو اس کے بعد جو چیزیں آئیں گی۔ اب دیکھیں، آپ نے ابھی پوچھا کہ جی کس طریقے سے یہ جو اب میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ ایل این جی آنی چاہیے تھی، نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ سپریم کورٹ نے جو اسٹے دے دیا تھا اس کا افیکٹ جا کے اکتوبر 2010 میں پڑا، اور اس وقت کسی نے نہیں سوچا کہ اسٹے کس بنیاد پہ دیا گیا، حالانکہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا جس بنیاد پہ اسٹے دے دے گا، لیکن سو موٹو پہ اسٹے دیا گیا اور اس کے افیکٹس آ کے 2012 میں پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ 2010 میں آ گئی ہوتی تو آج کسی سی این جی اور کسی ایل پی جی کی پرابلم نہ ہوئی ہوتی۔ آج بھی حکومت اسی چیزوں پہ سوچ رہی ہے اور اسی کے لحاظ سے کام کر کے دے رہی ہے۔ ہاں ان کے کٹ ہو رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے انڈسٹریل کے کٹ ہو رہے ہیں، فیول چارجز اس کے رس پا رہے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چولہا کسی کے گھر کا بوجھا تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ کوئی پروڈکشن ان کی لاسز نہیں ہے، ان کے پاس سب چیزیں پڑی ہیں، لیکن یہ صرف اپنی کاسٹ کے حساب سے باتیں کر رہے ہیں، اس کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال کرتے ہیں جی عوام پوچھ رہی ہے، عوام پوچھ رہی ہے، عوام ان کو پوچھ رہی تھی، ہمیں نہیں پوچھ رہی تھی، ہم ان سے زیادہ عوام کے نمائندے ہیں اور عوام کے رہتے ہیں۔ یہ تو ابھی ان بیچاروں کا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون کدھر سے آ رہا ہے۔ ایک سونامی کے نام سے ان کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں، اسی سونامی کے نام سے وہ لوگ جو مفاد پرست ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ وہ سونامی تو لے کے بہ جائے گا، کیونکہ سونامی نام ہے عذاب کا، اور عذاب ان کے اندر آ چکا ہوا ہے، اور اسی عذاب میں آ جائے گا۔ فیصل صاحب میں جواب ابھی دے دیتا ہوں، میں ابھی بی بی کو بھی اور ان کو بھی ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ جو لوگ آئے وہ کون سے ہیں؟ کن لوگوں نے جوائن کی ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیشہ نوید صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں، شکل میں چاہے پی ایم ایل کیو میں آئے، نوید صاحب میں قطع کلامی کر رہا ہوں، ان کو چھوڑیے، نوید صاحب ان کو چھوڑیے۔ آپ بتائیے کہ گورننس میں، پروڈکشن میں، انڈسٹری میں اس کی بات کیجیے نا، پی ٹی آئی کو چھوڑیے۔
کیا پروڈکشن میں اور گورننس میں کیا پرابلم آ رہی ہے آپ کے حساب سے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اچھا پرسپشن ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے، میں آپ سے بالکل کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک نہ ہے، اس میں ہے جو مشکلات ہیں کہ ایک چیز نہیں ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے اس کے حساب سے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ صحیح فرما رہے ہیں. عارفہ صاحبہ کیا نوید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ گورننس میں پروڈکشن میں کوئی ایشو نہیں ہے؟ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کی ایف آئی آر کٹی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ نوید صاحب صحیح فرما رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے؟ جناب there were problems, there are problems اور کچھ پرابلمز رہیں گی. پولیٹیشینز جلسے کر کے جو خواب دکھاتے ہیں وہ سب ہم پورے نہیں کر سکتے اور نہ پورے کیے گئے ہیں. اس وقت قوم جس دکھ کا شکار ہے اور بجلی گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو کرپشن کے اسکینڈلز بنے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ڈیفینیٹلی ان کا ازالہ کرنا ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیا اپنی قوم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیے عارفہ صاحبہ ازالے سے کیا مراد بعد میں ہے؟ کریں گے. آپ تو یہ پچھلے 4 سال کا جواب دے دیجیے اور پچھلے 4 سال کا اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو نیکسٹ ٹائم آبویسلی آپ کا چانس نہیں ہوگا. اور جو پارٹیز نہیں آ رہی ہیں آج اگر کوئی جلسہ دیکھنے میں آیا اس میں قوم کی ڈیسپریشن صرف یہ تھی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایک رہ جاتے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اچھا جی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں. وی وانٹ ٹو ٹرائی. قوم کو پراپر لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے وہ پراپر لیڈرشپ اس وقت میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی نہیں ہے. مشرف صاحب آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ میں مشرف صاحب آپ اتفاق کریں گے کہ بس ایک چھوٹا تھوڑا بہت ویکیوم ہے، لوگ چلے گئے اور لیڈرشپ مشکل سے کریں نواز شریف صاحب دیکھنے والے ضرور کریں گے. آپ گراؤنڈ ریالٹی سے بہت دور ہیں. اگر ہم یہ سوچیں we have to be very realistic and we have to be honest. جو ہے مہنگائی ہے، عوام دکھی ہے، عوام پھنسی ہوئی ہے، عوام. فرمائیے. اچھا شکریہ، کیونکہ میں تو کبھی بھی نہیں بولتا کسی کے بیچ میں. عوام دکھی ہے، عوام پھنسی ہوئی ہے، وہ ہے. یہ کلمنیٹو افیکٹ آف بیڈ گورننس، میں جیسے پہلے عرض کیا تھا، آف آل سکسیسو گورنمنٹس ملٹری اینڈ سول. کوئی بھی اب کین ناٹ بی ابزروڈ کہ کیا ہوا ہے آج پاکستان میں. آگے ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، ویژن کسی کے پاس نہیں تھی، اور آج ہم اس میس میں جو ہیں یہ سب کا اس میں سب برابر شامل ہیں اور ایٹ فولٹ. آخری 4 سال میں تھنگس کوڈ ہیو بین بیٹر بٹ دے گاٹ اے ویری رو ڈیل جب یہ انہوں نے ٹیک اوور کیا اور جو پرابلمز آئے. کولیشن میں تو یہ تھے، آپ کولیشن میں تھے. جنرل مشرف صاحب سے جا کے اوتھ لی تھی انہوں نے، اور جھک کے اس کے آگے جا کے کیبنٹ ممبرز بنے تھے. اس کا اس کو ایکسپٹ کیا تھا اور اس کے مطلب کہ I'm talking about Pakistan Muslim League Noon. I'm talking about Pakistan Muslim League Noon جو کہ جا کے ادھر اوتھ لی تھی جنرل ضیاء الحق جنرل مشرف سے، اور جنرل ضیاء الحق نے تو پروڈیوس کی تھی. پیداوار یہ ہے. اور ان کا اتنا زبردست اسکاٹ ماسٹر تھا یہ جو اپنا جنرل جیلانی، اس نے ایسی ان کی ٹریننگ کی، اور ان کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا جنرل ضیاء وہ اتنا سخت تھا کہ آج بھی ایک دم جب بات کرتے ہیں تو ملٹری کورٹس کی بات کرتے ہیں. آج بھی جب ان کو حکومت ملتی ہے تو یہ آ کے کراچی میں ملٹری کورٹس لگا دیتے ہیں، گورنر رول لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوئی ہے. فوج از اے ویری گڈ ٹرینر. تو وہ تو حالت ہے، اور ابھی بھی ان کی وہی حالت ہے. جب جاگتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہو ملٹری کورٹس کی طرح. تو یہ تو حالت ہے. تو وہ نہ کہیں کہ جی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہم تھے. اگر ہم بھی تھے تو آپ بھی تھے، ایسی کوئی بات نہیں. وہ آدمی چارج کرے، ایلیگیشن لگائے جو کہ خود پاک کلین کا وہ ہو، جس نے نہ کبھی جنرل ضیاء صاحب سے کوئی اوتھ لی ہو، جب کوئی ان کے ساتھ نہ ممبر بنا ہو. وہ کہتے ہیں نو ونز کلین. وہی میں کہہ رہا ہوں، نو بڈی از کلین. پیپل لیونگ ان گلاس ہاؤسز میری آپ سے گزارش ہے. although میں نے کوئی ان کے اوپر نہیں کہا تھا، مگر یہ جب آگے ہمارے اوپر تو ہمیں کلیئرفائی کرنا پڑتا ہے. ٹروتھ کو بولنا پڑتا ہے، کبھی کلیئرفائی کرنا. مگر میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جو حالت عوام کی ہے، عوام کے اوپر توجہ کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کو ابھی یہ گورننس کو امپروو ہر وقت، اور کوئی دنیا میں ایسی گورننس نہیں ہے جو پرفیکٹ ہے. آپ نے صوبوں کا مسئلہ ریز کیا، صوبوں کا مسئلہ اپنے ساتھ ریز کیا.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائیں گے جو سارے اتنی اس سے کچھ بہتر ہوں گے. چھوٹی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گی, چھوٹی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں گی, پوری دنیا میں ہے. سوئٹزرلینڈ میں 35 کینٹونز ہیں, فرانس میں 19 پروونسز ہیں, آپ انڈیا میں 17 تھے, اب 37 ہو گئے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ چھوٹے صوبے ہوتے جا رہے ہیں, چھوٹے ایڈمنسٹریٹو. نبی صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں پھر آپ سے پوچھیں گے کراچی میں ڈسٹرکٹ بنا دینا. نہیں, کراچی میں کتنا ڈیمانڈ ہے, کوئی ڈیمانڈ ہے, کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ ہے. وہ نبی صاحب اگر آپ کیمرے پہ ہیں تو مطلب نہیں کہ آپ کا مائک بند ہے, مائک آپ کا نہیں, سرائکی صوبہ 64 سال سے میری زندگی میں, میری جتنی زندگی ہے اس سے 4 سال کم سرائکی صوبے کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ میں آئی ہیپن ٹو بلانگ ٹو سرائکی صوبہ, آئی ہیپن ٹو بلانگ ٹو جہانیہ منڈی جو کہ سینٹر آف سرائکی صوبہ ہے, کھانے والے. تو میں ڈیمانڈ کی بتا رہا ہوں, یہ ڈیمانڈ ایگزسٹ کرتا ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں, مطلب 4 سال بعد 64 ایئرس کی ڈیمانڈ. اور یہ اس کی عوام کی پکار ہے, انہوں نے دبایا ہوا ہے کیونکہ سارے وڈیرے, جاگیردار, زمیندار, یہ لوگ اپنے 2% رولنگ ایلیٹ, وہ 98 کو بالکل ہی دبا دیا. اور یہ جو بیچارے پسماندہ علاقے کے سرائکی کے لوگ ہیں, نہ ادھر ہاسپٹلز ہیں, نہ ادھر یونیورسٹیز ہیں, نہ 2 یونیورسٹیز ہیں, اور ان کے اپنے علاقے میں 18 ہیں. تو بجٹ کا وہ نہیں مانگیں گے اپنا صوبہ. جانے کے وقت جلدی سے کلوزنگ نوٹس دے دیجیے. کلوزنگ نوٹ یہ ہے کہ جی یہ خام خواہ ایک وپنگ وہ نہ بناؤ ہمیں. ہم اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پلیز ایکسیپٹ اٹ ایز اے اچھا کام, نیک نیتی میں سے, کیونکہ الطاف بھائی کا ایک ہی پیغام ہے, بھائی چارے کا, پیار کا, محبت کا. سب آپس میں بھائی بن کے رہو اور اس پاکستان کو مضبوط کرو اور یونیفائی کرو. ہمارا تو یہ ہے, اور جتنے چھوٹے صوبے ہوں گے اتنی زیادہ یونٹی ہوگی. خوشی صاحب فرمائیے, جاتے تھے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایم کیو ایم کی میں ایک بات جو اپریشیٹ کرنا. اچھا عارفہ صاحب اپنے کلوزنگ نوٹس آپ دے دیجیے, میں وہاں سے آ جاتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں گے وہ صحیح ہے. جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے, آپ مڈل کلاس کو بھی آگے لے کے آتے ہیں, فائن, ویری گڈ, وی آر ہیپی ود اٹ. بٹ پلیز وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مل جل کے بیٹھ کے خدا کے لیے کام کیجئے, نفرت کی سیاست کا وقت نہیں ہے. آلریڈی دیکھیے ملک کی کیا حالت ہوئی ہے, بلوچستان سے لے کے. جی عارفہ صاحب, آپ باقی پی ایم ایل سے ملنے والے ہیں, آپ لوگ پی ایم ایل باقی سب کو ملا رہے ہیں؟ سیاست ایک ایسی فلیکسیبل چیز ہے, مجھے پتا نہیں ملنے والے ہیں کہ نہیں, لیکن اس میں ہمیشہ یہ فلیکسیبلٹی رہنی چاہیے اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے ہو, پرسنل گین کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے. نوید صاحب جاتے جاتے کیا کہیں گے؟ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ جو مسائل ہیں ان کا حل ڈائلاگز ہے, ان کا حل ایک دوسرے بلیم بازی نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جو صوبوں کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ صوبے بالکل ان کا حق ہے, ان کو ملنے چاہیے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم ان کو کس طریقے سے لائیں گے, کمیشن بنائیں گے یا کیسے کریں گے, they are irrelevant things. But one thing is important کہ بننے چاہیے. اس کے لیے بہتر ہے کنسنسس بنے, اور جو کنسنسس بنے وہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ پوری اسمبلی کے اندر تمام جماعتیں موجود ہیں, وہ بیٹھ کے کنسنسس بنائیں اور اس کے اوپر ایک فردر آگے جائیں. اور یہ موقع ہے کہ ان جتنے پرانے چیلنجز تھے ان سب کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کو بھی ٹھیک کیا جائے, تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد لوگوں کو ایک نیا ایشو نہ ملے, بلکہ وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لوگ سلوشن لے کے آئے. بیٹھنا ہوگا. اوکے, خوشی صاحب کیا کہیں گے جاتے حل نہیں کر سکتے؟ خوشی صاحب کلوزنگ نوٹ. فیصل صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی میرے بھائیوں اور بہن نے بھی بات کی کہ ملک اس دھانے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے, تو اس دھانے پہ لانے والے کون ہیں؟ یہ باریاں لے لے کے آج 65 سال میں یہاں آ گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ تحریک چل پڑی ہے, اس تحریک کے اندر روڑے بھی آئیں گے, پتھر بھی آئیں گے, ہر چیز چلی ہے. تو یہ ایک صرف ایک پارٹی نہیں ہے, تحریک ہے. تو فیصل صاحب میں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اس تحریک کا پارٹ ہوں, میں بھائی اور بہن کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ بنے اس تحریک کا پارٹ. اور اگر ملک جو ہے اپنا ملک جو ہے اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو یہ ایک ہی کام ہے. اور دوسری بات انہوں نے ایک بات کی, دوسری بات انہوں نے ایک اور کی کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو مسائل تو قوم کو سارے پتہ ہیں. میں قوم پہ چھوڑ دیتا ہوں, نہ آپ اس کا فیصلہ دے رہے ہیں, نہ میں دے رہا ہوں, نہ انہوں نے اپنے جلسے کر دیے, قوم نے سن لیے. قوم جو ہے اس کا سب سے بڑا فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے 65 سال میں کیا کیا. میں آپ سب پر شکر گزار ہوں. طاہر صاحب آپ کا, آپ تینوں کا لاہور میں بہت شکریہ, اپنے وقت میں تشریف لے کے آئے.
میں دعا گو ہوں اور بڑا پر امید ہوں کہ آپ سب کے پاس تمام مسائل کا حل موجود ہے اور آپ سب جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بس میری دعا یہ ہے کہ آپ ان تمام باتوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں عمل کر لیں. اگر نوید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا صحیح فرمایا، سو بسم اللہ کیجیے، جلدی سے کر ڈالیے. طاہر صاحب نے جو باتیں کی سب صحیح ہے. اللہ کرے کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں تاکہ ہم ان مباحثوں سے باہر نکلیں اور یہ باتیں کر سکیں دیکھو واہ واہ کیا ہو گیا. جن چیزوں کی باتیں ہوتی رہیں، پروونشل ڈیولیوشن کی باتیں ہوتی رہیں، آج وہی ڈیولیوشن اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. وہ ایک فیدر تھا ہماری گورنمنٹ کے کیپ میں، اس پہ بھی ڈاؤٹ شروع ہو گیا. لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ بحث مباحثوں سے آگے بڑھ کے ہم کوئی کام بھی کریں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے گا.